امریکی صدر ٹرمپ کا اپنے دوسرے دور صدارت میں پہلا اسٹیٹ آف یونین خطاب، پاک بھارت جنگ رکوانے کا پھر تذکرہ، کہا میں نے 8 جنگیں ختم کی، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی، دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ چھڑ سکتی تھی، وزیر اعظم پاکستان نے میرے لیے کہا کہ میں نے 35 ملین لوگوں کی جان بچائی، وزیر اعظم پاکستان نے کہا ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو لاکھوں لوگ ہلاک ہوتے۔ آج ہم بدترین دور سے باہر نکل آئے، ہر محاذ پر جنگ جیت رہے ہیں، ہم نے 1 سال میں ملک کی حالات بدترین سے بہتر کر دیے، جو ملک ہمیں لوٹ رہے تھے وہ اب ادائیگیاں کر رہے ہیں، ہمارے دشمن اب ہم سے خوف زدہ ہیں، امریکہ آج پہلے سے زیادہ امیر اور بہتر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب، کہا 9 ماہ میں ایک بھی غیر قانونی شخص امریکہ میں داخل نہیں ہوا، ہماری اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر بزنس کر رہی ہیں، وینزویلا ہمارا نیا دوست اور پارٹنر ہے۔ امریکی صدر کا خطاب، مسلمان ارکان کانگریس الہام عمر اور راشدہ طیب نے کی شدید تنقید، صدر ٹرمپ نے خود پر تنقید کرنے والے ڈیموکریٹس کو پاگل قرار دے دیا، کہا ڈیموکریٹس الیکشن فراڈ میں ملوث ہیں، پچھلے سال میں نے کانگریس سے کہا کہ ٹیکس میں کٹوتی کو ریپبلکنز نے ممکن بنایا، ڈیموکریٹ نے مخالفت میں ووٹ دیا، ٹرمپ کی ججز کی موجودگی میں ٹیرف سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تنقید، بولے بدقسمتی سے امریکی سپریم کورٹ نے ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کی مایوس کن رولنگ کے باوجود ملک محفوظ ہے، ٹیرف کے ذریعے ہماری آمدنی میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ایران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، ایران کے وزیر خارجہ نے پالیسی بیان دہرا دیا، کہتے ہیں کہ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس میں ہے، ایران پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا حق محفوظ رکھتا ہے، جنگ کے خدشات اور سفارتکاری کی امید ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایرانی سپاہ پاسداران کی اسٹریٹجک جزائر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں مکمل، مشقوں کے دوران فیوز آرٹلری کا استعمال، سمندر میں فائر اور دشمن کی پوزیشنوں کو دبانے کے لیے بھاری بیراج کا بھی استعمال کیا گیا، جنگی مشقوں میں نئی ٹیکنالوجی اور تہدار فائر پاور کا تجربہ۔ غزہ میں موسلادھار بارشوں سے پناہ گزینوں کے خیمے بہہ گئے، انسانی المیہ مزید سنگین، ریسکیو ٹیموں نے کئی خاندانوں کو بحفاظت نکال کر ان کی جانیں بچائی، 15 لاکھ سے زائد فلسطینی بدترین حالات میں رہنے پر مجبور۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا جائزہ مشن تیسرے 6 ماہی جائزے کے لیے آج سے پاکستان کا دورہ کرے گا، IMF جائزہ مشن 11 مارچ سے پاکستان میں قیام کرے گا، پہلے مرحلے میں کراچی اور دوسرے مرحلے میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بنیادی خد و خال، صوبائی اور مجموعی مالیاتی فریم ورک پر بات ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی اٹلی میں ہم منصب سے ملاقات، محسن نقوی کے مطالبے پر پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو اٹلی کے ویزا سے استثناء ہوگا، اطالوی وزیر داخلہ نے یقین دہانی کروا دی، محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کامبنگ آپریشن تیز، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کامبنگ کارروائیاں، اسلام آباد میں 26 نمبر، راولپنڈی میں کھٹاریاں، پنڈورا اور ڈبل روڈ پر آپریشن، چکوال، مری، تلہ گنگ اور دیگر اضلاع میں بھی رہائشی علاقوں، ہوٹلز اور تجارتی مراکز کی اسکریننگ، غیر قانونی افغان باشندے گرفتار، مقدمات درج، اسلحہ بھی برآمد۔